السلام علیکم، پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں، ایسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں. اور اگر آپ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ عبداللہ بھٹی صاحب کے ہر پرابلم کے سلیوشن بتانے کے بعد آپ کے گھروں میں کوئی بھی مسئلہ رہتا ہوگا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعائیں قبول نہ ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. آپ لوگ کافی عرصے سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائمز وہ قبولیت میں نہیں آ رہی ہوتی، یا ان کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے کہ جب وہ دعائیں قبول ہونی ہوتی ہیں. تو اس کا پراپر ایک طریقہ کیا ہے، کیوں قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجوہات آج جانیں گے سر سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میری بیٹی خیریت سے ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. سر، دعائیں قبول نہ ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ بیٹا اس پہ ہم ڈیٹیل بات کریں گے اور ہمارے جو سننے والے وہ سوال بھی کریں گے، لیکن یہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات کروں گا کہ اللہ کی ذات جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا قبول کیسے کرتی ہے. اور اللہ یہاں پہ میں سہارا لوں گا اس بات کا کہ آقا کریم نے کیا کہا تھا کہ جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو 3 طریقوں سے قبول کرتے ہیں. 3 طریقے آپ ذہن میں رکھ لیں. اگر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لی تو آپ کو دعا کی قبول نہ ہونا دیر سویر سب کا اچھی طرح پتہ چل جائے گا. جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ نے دعا کی، آپ نے کوئی چیز مانگی، کوئی بیٹا مانگا، کوئی اولاد مانگی، کوئی نوکری مانگی، کوئی پیسہ مانگا، کوئی کیریئر مانگا. اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ اس کے لیے سوٹیبل ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے. اللہ کی ذات سیم چیز آپ کو دے دیتی ہے، یعنی کہ آپ نے جو دعا مانگی اللہ نے وہی آپ کو دے دیا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ حیران کن ہے کہ آپ نے ایک دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اگر یہ دعا ایسی قبول ہوگی تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ اس کے لیے خطرناک ہے، اس کو رب سے دور لے جا سکتی ہے، اسلام سے دور لے سکتی ہے، شریعت سے دور لے جا سکتی ہے، فیملی سے دور لے جا سکتی ہے، اب یہ تکبر میں جا سکتا ہے، غرور میں جا سکتا ہے. یہ دعا اگر اس کی قبول کی اور یہ چیز اگر اس کو مل گئی تو یہ چیز اس کو سنبھال نہیں سکے گا، اس کے لیے خطرناک ہوگی. اللہ کی ذات وہاں پہ ایک اور حکمت دنائی سے کام لیتے ہیں. وہ اس دعا وہ چیز نہیں دیتے آپ کو، اس کا متبادل دے دیتے ہیں. متبادل آپ نے یہ مانگا وہ نہیں، وہ سیم اس سے ملتی جلتی چیز کوئی اور دے دی. آپ نے شادی کی، اللہ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ ٹھیک نہیں، بی بی ٹھیک نہیں، کوئی اور دے دیا. نوکری یہ نہیں، کوئی اور دے دی. کاروبار یہ نہیں، کوئی اور دے دیا. کوئی چیز آپ نے اللہ نے وہ تو نہیں دیا، متبادل دیا. تیسرا جو پوائنٹ آئے گا نا وہ آپ سب کو جو صبر نہیں کرتے ان کے لیے پرابلم کو باعث بنتا ہے. ہم نے دعا کی، اللہ سمجھتا ہے اس کی جو چیز مانگی وہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کہتا ہے متبادل بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کی ذات اس دعا کو رد نہیں کرتی. جو ہم کہتے ہیں میری دعا رد ہو گئی، میری دعائیں قبول نہیں ہو گئی، اتنے سال ہو گئے، تسبیحاں، ذکر اذکار، وظیفے، چلے، نماز، قرآن پاک، روزہ سب کچھ میں کیے جا رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں. تو اس کو اللہ پتہ کرتے ہیں روزے محشر کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں. جب روزے محشر کو ایک ایک نیکی کا حساب ہوگا، جب آپ وہاں پہ جائیں گے نا تو آپ کے پہاڑوں کے پہاڑ کی طرح آپ کے پہاڑ لگے ہوں گے نیکیوں کے. آپ کہیں گے اللہ میاں میں نے تو یہ نیکی کی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات فرمائے گی تمہاری وہ دعائیں جو میں نے تمہیں وہاں دنیا میں نہیں دیا، متبادل بھی نہیں دیا، وہ نیکیوں کی شکل میں محفوظ کر لی، اس کا اجر تمہیں میں آج دوں گا. یعنی کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ اس کو پازیٹیولی اس حوالے سے لیں کہ پہلی بات ہے کہ کچھ دیر ہے، سویر ہے، کوئی بات نہیں. اگر کوئی چیز آپ نے مانگی اور مانگنے کے بعد آپ بے صبرے ہو گئے، مایوس ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، یہ بہت خطرناک ہے. اس کا آپ کو روزے محشر جب بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا، جب ماں باپ کو، بیٹے کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، دوست کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. اس وقت آپ کے پاس جب نیکیوں کا پہاڑ آ جائے گا، جب آپ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے تو اللہ کا تعالیٰ کہے گا وہ دعائیں جو دنیا میں تم نے مانگی تھی اس وقت بہتر نہیں تھا، تو لہٰذا میں تمہیں آج دیتا ہوں. یہ تو ایک بنیادی اللہ کی طرف سے ہے. جب ہم دعا پہ ہم آگے چلیں گے، رزق حلال بھی اس میں آتا ہے، رزق کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہے. دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کن لمحوں میں قبول ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس میں جو ہم بات کریں گے تو ہمارے دیکھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا سر. سر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آسمہ عبداللہ ہیں چونیا سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میم، آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری نا شادی کا مسئلہ ہے. میں نے بہت وظائف کیے ہیں، میں نے بڑی عبادت کی ہے، مطلب میں نے کوئی وظائف نہیں چھوڑے، میں نے مطلب بڑی دعائیں کروائی دی ہیں، میں عمرہ تک کر کے آئی ہوں، لیکن نا میرا یہ رشتے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھنا کہ میرے میں کیا کوتاہی ہے یا کیا میرے عبادت میں کمی ہے یا کیا وجہ ہے کہ میرا نا جو حل نہیں ہو رہا میرے رشتے کا مسئلہ. میری وہ یہ بیٹی اور بہت ساری بیٹیاں جن کو یہ پرابلم آتی ہے، اور واقعی یہ پرابلم آتی ہے بعض اوقات کہ ہم جب رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں اس کے کئی معاملے ہیں. بعض اوقات پیرنٹس لیٹ کر دیتے ہیں، پیرنٹس اتنے گرم جوش نہیں ہوتے، پیرنٹس کی طرف سے اتنی سپورٹ نہیں ہوتی جو ٹائم پہ ہونی چاہیے. بعض اوقات بچیاں جب 30 کراس کرتی ہیں، 35 کراس کرتی ہیں تو آپ 70-80% رشتے کو لوز کر جاتے ہیں، آپ اس بریکٹ سے نکل جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 25 سال کی بچی چاہیے، 26 سال کی بچی چاہیے. تو ہر گزرتے سال کے ساتھ آپ ایک مشکل زون میں چلے جاتے ہیں. دعا قبول نہیں ہوئی، اس کے کئی فیکٹر ہو سکتے ہیں. پیرنٹس کی غلطی ہو سکتی ہے،
ہے, کوئی سستی اور ہو سکتی ہے, یا پھر آپ ایسے رشتے کی تلاش میں جو رشتہ آپ کی کمیونٹی سے, آپ کے زون سے زیادہ, وہاں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن یہاں میں وہ نسخہ بتاؤں گا, جب آپ کو رکاوٹ ہو سکتی ہے, کوئی بندش ہو سکتی ہے, کوئی حسد ہو سکتا ہے, کوئی نظر لگ چکی ہوتی ہے, وہاں بھی بعض کو رشتے بند جاتے ہیں, رکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, ہمیں رشتوں کی پرابلم ہوتی ہے. میری وہ ساری بچیاں جن کو رشتوں کی پرابلم ہے, رکاوٹ ہے, میں پہلے بڑے وظیفے بتائے, میں ایک نیا وظیفہ آج کو بتاؤں گا. جو بچیاں کہتی کہ میرا رشتہ ہو جائے اور رشتہ نہیں ہو رہا, تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو یا لطیف و یا حلیم, تو ساری بچے جانتے ہیں کہ یا لطیف و یا حلیم 500 بار, یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار, یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے. ساتھ میری بیٹیوں نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کبھی کبھی پانی پہ دم کر کے پی لینی ہے. اور سب سے اہم کام یہ کرنا ہے کہ سورۃ توبہ ہے نا, اس کی جو آخری 2 آیات لقد جاکم سے شروع ہوں گی اور عرش العظیم تک جائیں گی, اس کی بڑی فضیلت ہے, بڑی اس کی قبولیت ہے. وہ ان ذکر اذکار میں شامل ہوتی ہے جو ذکر اذکار اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام رکھتے ہیں, جن کے بعد اللہ کا دروازہ جلدی کھلتا ہے, جلدی. وہ جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہے, یہ ہر نماز کے بعد اگر میری بیٹیاں 10 بار اپنا معمول بنا لیں, سورۃ طٰہٰ کا پانی پئیں, تو انشاءاللہ اس سے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو رستہ کھولتا ہے, رشتے کے والے سے جو پرابلم وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یا آخری کام یہ کرنا ہے ایسی بچیوں نے کہ پانی پہ سورۃ طارق 110 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورۃ طٰہٰ 1 بار, یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. یہ پانی میری بیٹیوں نے پاکی ناپاکی ہر حال میں 2 مہینے پینا ہے, پڑھنا ہے ایک بار, اس پہ پانی مکس کرتے رہیں, پیتے رہیں, مکس کرتے رہیں, پیتے رہیں. ساتھ وہ تسبیح ذکر اذکار جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ 1.5 سے 2 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا رستہ کھلے گا, اور جو پرانے سے پرانا رشتہ رکا وہ بھی ہو جائے گا. میری وہ بیٹے جن کا رشتہ پہلے ہوا تھا وہ خراب ہوا, وہ بھی ہو جائے گا. خدا نہ کرے کسی کو طلاق ہوگی, وہ بھی ہو جائے گا. رشتے کے حوالے سے کوئی بھی رکاوٹ ہرڈل اگر ہے, جب یہ تسبیحیں کریں گے, یہ پانی پئیں گے, انشاءاللہ مدد کرے گا, رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے, ضرور ہوتی ہے, یا پھر بعض دعائیں جو ہیں وہ رد بھی ہو جاتی ہیں؟ میں جو پہلے بات کی تھی رد, اس کو ہم اس لیے نہیں کہیں گے کہ رد نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کا سٹائل چینج کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کچھ دعائیں فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہیں, جو ہم مانگتے ہیں اللہ کہتا ہے لے لو تم ٹھیک ہے. کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں یہ تمہیں دیا تمہارے لیے بہتر نہیں, اللہ بہتر حکمت والا, بہتر دنائی والا, وہ زیادہ جانتے ہیں, اس کی متبادل دے دیتے ہیں. کچھ دعائیں جو وہ سیم یا متبادل بھی ٹھیک نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں چیزیں دی تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ روز محشر جب ہم نیکی کو ترسیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے. تو دعا قبول ہر صورت میں ہوتی ہے, اس کا انداز بدل جاتا ہے, اس کا سٹائل بدل جاتا ہے, اس کی قبولیت کے سسٹم بدل جاتا ہے. جب ہم اس فلسفے کو مان لیں گے تو پھر ہم نا اللہ کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات ہے, بعض کا بیٹا جب ہم دعا کرتے ہیں نا, تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنے کا ہماری ادا بڑی پسند آتی ہے. وہ بار بار جب مانگتا ہے اللہ کو پیار آتا ہے کہ یہ مانگتا رہا, یہ مانگتا رہا, یہ مانگتا, اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے, اس کو عزتیں دیتا ہے, اس کی باقی چیزیں ٹھیک کرتا رہتا ہے, اور آخر کار اللہ وہ دعا سن لیتا ہے. کیونکہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اگر ہم دعا مایوس ہے کہ دعا نہیں کرتے, مایوسی کفر ہے, یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی. ہم نے ذکر اذکار کرتے, یہاں ایک اور غلطی کچھ لوگ بڑا کرتے ہیں, دعا شروع کی, چند دن بعد چھوڑ دی. آپ نے تسبیح شروع کی, دعا شروع کی, قرآن سورت شروع کی, 10 دن 20 دن 25 دن بعد آپ نے کہا نہیں یہ کام نہیں ہو رہا, میں نے نہیں کر دینا. آپ نے مسلسل دستک دیتے رہنا ہے. جب آپ بار بار دستک دیں گے, بار بار دعائیں مانگیں گے, بار بار کوشش کرتے رہیں گے, آخر کار رب کا پیمانہ رحمت چھلک پڑتا ہے اور آپ کی دعا اللہ سن لیتا ہے. پھر آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو تبدیلی آ جاتی ہے. آپ نے دعا چھوڑنی نہیں, اس پہ لگے رہنا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ بہادر خان موجود ہے پاک پتن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کو سوال کیا؟ بھٹی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں نے یا رقیب کا عمل بھی کر لیا ہے, سورۃ مزمل کا عمل بھی کر لیا ہے, اب میں نے آیت کریمہ کی اجازت لینی ہے, اور وہ میں نے کرنا ہے چھت پر کرنا ہے, کھلی جگہ پر, کمرہ ہے لیکن گرمی ہوتی ہے, باہر میں نے بیٹھ کر کرنا ہے. آپ اس کے بارے میں اجازت فرما دیجیے. میرے بچے نے بڑی اچھی دعا کی. میں یہاں میرے دیکھنے والے بہت سارے سوال پڑھتے ہیں کہ مثلا 4-5 سوال کرتے ہیں, میں کچھ کرتا ہوں یہاں ان کو ایڈریس کر لوں تاکہ ان کے لیے آسانی. پہلے تو میری بیٹیاں, میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں, میری بیٹیاں پہلا سوال کرتی کہ ہمارا ناغا آ جائے گا, ہم 40 دن کیسے پورے کریں. تو رب بڑا عادل ہے, رب بڑا مہربان ہے, رب ناانصافی نہیں کرتا. بیٹے اگر ناغا آ گیا تو آپ وہیں سٹاپ کریں گی, اور جب آپ پاکی اختیار کریں گی تو وہیں سے آپ کا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کے دن ضائع نہیں ہوں گے. جہاں پہ سٹاپ اگر آپ 31 دن پہ, 28 دن پہ, 24 دن پہ ہوا, تو جب آپ پاک ہوں گے تو 24 دن سے ہی آپ سٹارٹ کریں گی.
کلیئر ہو گیا. دوسرا کچھ لوگوں کو میں نے کہا تھا خالی کمرے میں کرنا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں فرنیچر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی فرنیچر تو ہوگا, وہاں بیڈ بھی ہوگا, وہاں برتن بھی ہوں گے, وہاں بکسے بھی ہو سکتے ہیں. انسانوں سے میں نے کہا تھا اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو علیحدہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو آپ خشوع آپ کا ہوتا ہے, توجہ ہو جاتی ہے, ارتکاز ہو جاتا ہے, دھیان آپ لگاتے ہیں. کمرے میں کوئی اگر کوئی سانس لے رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی فون چلا رہا ہے, تو آپ کی کنسنٹریشن, آپ کا ارتکاز خراب ہوتا ہے. کچھ لوگ پھر بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کمرہ ہمارے گھر نہیں, میں کمرے میں ایک جگہ بنا لیں. اور جو لوگ کمرے میں مکین انہیں کہیں خاموش رہیں. کچھ لوگ پھر گرمی بہت زیادہ بس آ گیا, میرے بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے گاؤں میں دیہات پہ رہتے ہیں, بالکل کھلے چھت پہ کریں, کھلے اسمان کے نیچے کریں, برآمدے میں کر لیں, سین میں کر لیں. لیکن کوشش یہ کرنی کہ جو آپ آیت کریمہ کا ورد کر رہے ہیں بہت بڑا وظیفہ ہے. کہیں نہ کہیں میں اس کو اسم اعظم کہتا ہوں کہ اسموں کو یہاں میں کلیئر کر دوں. پڑھنا کیسے ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بحق یا حی یا قیوم. بحق یا حی, آیت کریمہ کے آخر پہ آپ نے بحق یا حی یا قیوم لگانا ہے. وہ ترتیب ساری میری ویڈیو پڑھی ہوگی, میرے بیٹے نے دیکھی ہوگی. آپ کھلے اسمان کے نیچے پڑھیں. یا کچھ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہم تسبیح کون سی ہوئے. تسبیح لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے, پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہے, تسبیح الیکٹرانک بھی ہو سکتی ہے. تسبیح آپ نے گنتی پوری کرنی ہے. آپ گنتی, اس میں کوئی شرط نہیں کہ لکڑی کی تسبیح ہو. کچھ لوگ میرے سے سوال پوچھتے ہیں جو لکڑی کا دانہ اوپر سے پکڑنا ہے, نیچے سے پکڑنا ہے, بھی آپ کہیں سے بھی پکڑ سکتے ہیں. پاک باوضو ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے. تسبیح کوئی بھی ہو سکتی ہے, کاؤنٹنگ کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہاں بھی میں نے کہا تھا سفید سوٹ ہو تو بہتر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں, ان لوگوں نے سوال کیا ہمارے پاس سفید سوٹ نہیں ہے. کوئی بات نہیں, سفید سوٹ نہیں ہے تو آپ کوئی اور سوٹ اور کپڑے بھی پہن سکتے ہیں. احتیاط کیا کرنی کہ جو جائے نماز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ جائے نماز صرف آپ کے استعمال میں رہے. خدا نہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو جائے نماز استعمال کرتا ہے وہ پاکی میں نہیں ہے, طہارت میں نہیں ہے. کوئی میری بیٹی ایسی پاکی طہارت کے بغیر اس کو یوز کرتی ہے, اس پہ پاؤں آ جاتا ہے, تو اس کا تقدس, اس کا احترام خراب ہوتا ہے. جائے نماز اگر آپ رکھیں, کچھ لوگ یہاں سوال کریں گے کہ میں کسی دوسرے شہر جاؤں. اگر دوسرے شہر جانا ہے تو وہ جو جائے نماز ہے وہ آپ ساتھ لے کر جائیں. آپ سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جو کپڑے ہم رات کو پہنے رات کو ہی اتار دیں. اس کی لاجک بیٹا یہ ہے, اگر آپ کپڑے دن میں پہنتے ہیں تو بازار میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی پاکی خراب ہو سکتی ہے, اس پہ کوئی چھٹا پڑ سکتا ہے. بہتر یہ کہ جو کپڑے آپ پہنے اس کو رات کو ہی اتار دیں, اگلے دن پھر پہن لیں. کوئی خوشبو لگائیں تو آپ مینٹلی کمفرٹیبل ہوتے ہیں, سب نفسیاتی طور پہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اگر کسی اور شہر میں جائیں, جائے نماز ساتھ لے کر جائیں. اور سب سے اہم سوال لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ میری دن کی ڈیوٹی, میری رات کی ڈیوٹی, میری دن کی ڈیوٹی ہے. اگر تو آپ کی دن کی ڈیوٹی آپ کی نہیں ہے تو آپ کو رات کو کرنا افضل ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری بہت مجھے یورپ سے, انگلینڈ سے بڑے فون آتے ہیں کہ ہماری رات کی ڈیوٹی ہم کیا کریں, تو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں. افضل ٹائم رات کو ہے. یہ جو شرائط میں نے بتائی کپڑے کی, جائے نماز کی, ٹائم کی, یہ کریں تو بہتر ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے, اگر آپ ٹائم چینج کرتے ہیں, کسی اور ٹائم پہ کرتے ہیں, وہ بھی بہتر ہے. اور بیٹا آپ کو اجازت ہے بالکل. بلکہ میں یہاں کلیئر کر دوں, میرے جتنے بھی میں ویڈیوز بناتا ہوں اس پہ میرے چینل پہ بھی پڑھی ہیں, پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل پہ, میں اکثر کہتا ہوں آپ سب کو اجازت ہے, لیکن میری شرط صرف ایک ہوتی ہے, اگر کل آپ ایک روحانی مالج بنتے تو آپ نے کسی سے پیسے نہیں لینے. یہ میرا جو شرط ہوتی ہے نا اس میں. ہاں اگر کوئی امیر آدمی آپ کو دے تو آپ اپنی مرضی سے دے. امیر آدمی ہو تو آپ لے لیں, میں وہ بھی الحمدللہ نہیں لیتا. اور غریب سے نہیں لینے پیسے آپ نے. کوئی محتاج ہے, غریب ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی مسکین ہے, بلکہ امیر اپنی مرضی سے دے گا. جب آپ کہتے ہیں کہ انہیں پیسے دیو, انہیں کڑھائیاں, انہیں صدقے, انہیں گوشت, انہیں انڈے, انہیں سونے, مجھے اس سے شدید اختلاف. اگر آپ کو روحانی مالج بننا چاہتے ہیں اور میرے کسی چلے کہ آپ کو اجازت ہے, شرط یہ کہ آپ نے رائے خدا کے لیے خدمت خلق کے تحت یہ کرنا ہے. اگر آپ لوٹ مار کریں گے تو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ عثمان موجود ہیں لاہور سے. ایگز ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. دعا کی قبولیت میں گناہوں کا کیا کردار ہے؟ بیٹا کچھ لوگ گناہوں, اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی سزا ہے, اس کی ہے کہ آپ ایک جرم کی شراب پی رہے ہیں, زنا پی رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے, تو جب آپ اس میں کوئی چیز مانگیں گے تو اس میں ہرڈل ضرور آئے گی. تو آپ کو گناہوں سے پاک رہنا چاہیے, آپ کو تائب رہنا چاہیے. آپ کے اندر اگر گناہ کر لیا تو ندامت رہنی چاہیے, شرمندگی رہنی. اگر آپ گناہ کر کے پراؤڈلی کہتے ہیں میں کر لینا, میں نہیں گل مندا, میں نماز نہیں مندا, میں قرآن نہیں مندا, میں اسلام نہیں مندا, میں فلانی جھوٹ سچ نہیں مندا, یہ میری جو سروسز میں کچھ لوگ اگر پیسے لیتے ہیں, کسی رشوت لیتے ہیں, یہ میری سروسز چارجز ہیں. تو یہ غلط بات ہے. اگر سروسز چارجز اگر اس بینک میں سے تنہا نہیں لے رہے تو پھر کہیں نہ بتائیں اگلے بندے کو میں سروسز چارجز لے رہا ہوں. آپ تنہا بھی لے رہے ہیں, سرکاری دفتر بھی یوز کر رہے ہیں, سرکاری سورسز بھی لے رہے ہیں, اور ساتھ میں سروسز چارجز بھی ہیں. یہ غلط طریقہ. اگر آپ گناہ کرتے ہیں, آپ کے اندر ندامت بھی نہیں ہے, شرمندگی بھی نہیں ہے, اور دوبارہ توبہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہے, تو ایسی پھر بندے کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ حیدر موجود ہیں لاہور سے. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں بھٹی صاحب سے کوئی ایسا اسم اعظم پوچھنا چاہتا ہوں جو میں اپنی دعاؤں میں استعمال کر سکوں, دعاؤں کی قبولیت کے لیے, فوراً قبولیت کے لیے جو ہوتا ہے.
بڑا اچھا سوال کیا میرے بیٹے نے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے کہ جس سے میری دعا قبول ہو. یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ دعا قبول ہونے کے لیے الفاظ کی تکرار ہے لیکن اتنی ضروری نہیں ہے. میں اس کی مثال یہ دوں, جو فالج کا بندہ ہے وہ تو لفظ بول ہی نہیں سکتا, جو گنگا وہ تو لفظ بول ہی نہیں سکتا, جو بوڑھا وہ تو بول ہی نہیں سکتا, جس کی زبان میں لکنت ہے وہ تو بول ہی نہیں سکتا. اگر اللہ کی ذات الفاظ پہ جائے اور خیال پہ جائے اور الفاظ کی جادوگری پہ جائے اور نثر نگاری اور شاعری خیال الفاظ جو امام غزالی کرتے تھے, ابن خلدون کرتے تھے, شاہ ولی اللہ کرتے تھے, اقبال کرتے تھے, غالب کرتے تھے, فیض کرتے تھے, تو پھر عام بندہ کہاں جائے. نہیں, آپ اللہ کی ذات آپ کی نیت کو دیکھتی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں, دعا کرتے وقت آپ کے اندر خشیت ہے, ندامت ہے, خوف ہے, تقوی ہے, اور اللہ کے کب کبھی آپ کے اندر آ جاتی ہے, خوف آ جاتا ہے, اور خوف کے بعد وہ آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے, وہ قبولیت کی گھڑی ہے. میں نے اس لیے بہت اچھی ایک ویڈیو بنائی ہے, کچھ دنوں میں اپلوڈ کر دوں گا, کہ وہ کون سے دل ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں, کون سے شخص ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. تو پھر اگلی جو وہ جس سے دعائیں قبول ہوتی ہے اس میں بے شمار ذکر ہے. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام بھی ہے, استغفر اللہ بھی ہے, درود پاک بھی ہے, اور سورہ توبہ کی آخری دعا لقد جاءکم وہ بھی ہے, اس میں سورہ حشر کی آخری آیات ہے, سورہ یاسین ہے. آپ سمپل کچھ نہیں تو سادہ بتاتا ہوں. تیسرا کلمہ اپنا معمول بنا لیں, ساتھ استغفر اللہ شروع کر دیں, ساتھ درود پاک شروع کر دیں, ساتھ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام کی تسبیح شروع کر دیں, ساتھ اپنے اندر ندامت, خشیت اور کپکپی اور مزاج کے اندر نہ خوف لائیں اللہ کا. تو پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کی ہر بات اللہ سنے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ بلاج موجود ہے قصور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی مس, میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے جس نے مجھے کافی عرصے سے پریشان کیا ہوا ہے. میرا ایک قریبی دوست ہے اور ہمسایہ ہے جسے میں کافی عرصے سے جانتا ہوں. یہ نہایت شریف, دیندار اور خوددار لوگ ہیں. تقریباً 5 سال سے ان کے والد صاحب کی ملازمت ختم ہو گئی ہے. بہت کوشش کی لیکن جاب نہیں مل سکی. بڑی تنگ دستی کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم مکمل کروائی. اب تقریباً 3 سال سے ان کے بچے بھی بے روزگار ہیں. اس خاندان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. 5 وقت کے نمازی, تہجد گزار ہیں. اس کے باوجود ان کے گھر کی آزمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. بچیاں جوان ہیں لیکن رشتے کے لیے کوئی نہیں پوچھتا. حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایسے پرہیزگار اور عبادت گزار لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی طویل آزمائشیں کیوں آتی ہیں, اور وہ کون سا ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان بھی نہ اور ان کی امیدیں بھی قائم رہیں. بہت اچھا سوال, بچہ بڑا سمجھدار ہے, بڑا اچھا سوال اس نے کیا, اور سوال اس کا باقی سی اس نے سوال کیا کہ کوئی کیا کرے, کیا اختیار کرے. پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ جب اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری چیزیں نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. جب میں سوچتا ہوں یقیناً اللہ کی ذات کہتی ہے کہ بعض کو میں دولت دے کے, بعض کو کسی کو آزما کے, دولت, دنیا, پیسہ, رزق, اقتدار, شہرت دیتا ہوں, پھر میں دیکھتا ہوں یہ یہاں کیا ریئیکٹ کرے گا. یہ یہاں پہ تقوی میں رہے گا, نیکی میں رہے گا, پارسائی میں رہے گا, رب کے قریب رہے گا, اسلام کے قریب رہے گا, اسلامی تعلیمات کے قریب میں اسلام پریکٹس رہے گا کہ نہیں. دولت کا خمار, اقتدار کا خمار اور دنیا کی آزمائشوں کا خمار جو ہے اس کو صراط مستقیم سے ہٹا تو نہیں دیتا. اللہ کی ذات کہتی کبھی میں دولت دے کے, دنیا دے کے, سیشے دے کے, دنیا کی بہاریں دے کے بندے کو آزماتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے. ایک بات. اور بعض کا اللہ کہتا ہے کہ میں کوئی آزمائش دے کے, کوئی دکھ دے کے, کوئی بیماری دے کے, کوئی پریشانی دے کے دیتا ہوں کہ اس پریشانی, اس دکھ, اس بیماری میں یہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں وہ دکھ, وہ پریشانی, وہ بیماری جو رب کے قریب لے جائے اس راحت, اس عیش, اس لگژری سے بہتر ہے جو رب کے قریب لے جائے. اور وہ آرام, وہ لگژری, وہ سہولت, وہ پیسہ جو آپ کو رب سے دور لے جائے وہ اللہ کسی کو نصیب نہ کرے. اگر آپ پیسہ آپ کے پاس ہے, آپ متکبر ہو گئے, آپ غرور والے ہو گئے ہیں, آپ غریب کو غریب نہیں سمجھتے, ملازموں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, ماڑوں کے ساتھ ظلم کا سلوک کرتے ہیں اور احساس تکبر کی چادر آپ اوڑھ لیتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی, میں سپیریئر ہوں, میں خاص ہوں. تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, یہ کہتے ہیں نا میں سپیریئر ہوں, میں خاص ہوں, میرے دم سے نبض کائنات چل رہی ہے. اور خوبصورت عورتیں کہتی ہیں کہ میں جس محفل میں جاؤں سارا زمانہ میرا دیوانہ ہوتا ہے. ایسی خوبصورت عورتیں, ایسے بااثر لوگ جو کہتے تھے شہر کی نبض کائنات, سیاست, اقتدار, شہرت, محفل اور ہر چیز میرے بس میں ہے. قبرستان بھرے پڑے ہیں. آپ قبرستان میں جائیں, 20 سال پہلے, 10 سال پہلے یہی لوگ تھے جو کہتے تھے نبض کائنات, اور عورتیں جو کہتی تھی حسن کائنات میں ہوں, میں جس محفل میں جاؤں, میں جہاں جاؤں میرے جلوے, میری خوبصورتی, میرا حسن, میرا لاجواب حسن دیکھ کے ہر ٹھٹک کے پتھر کا سنگی مجسمہ بن کے رہ جاتا ہے. تو ان کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قبرستان میں ایسے ہی لوگ پڑے ہوئے ہیں جو 10 سال, 15 سال, 20 سال, 50 سال پہلے کہتے تھے, اور جن کے نام سے, جن کے ماتھے پہ جب کروڑ آتی تھی نا, جن کے ماتھے پہ سلوٹ آتی تھی تو ایوان اقتدار کے ایوانوں میں لرزش اور بھوچال آ جاتا تھا کہ فلاں محبوب, فلاں بندی بندہ ناراض کیوں ہوا. تو آج کل وہ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں. تو جو میرے بیٹے نے بات کی ہے نا کہ
وہ نیک بھی ہیں, پارسا بھی ہیں, پرہیزگار بھی, لیکن ان کی شادیاں پرابلم نہیں ٹھیک ہو رہی. اللہ کی ذات آزما رہی ہے, اور آزمانے کے بعد یقیناً آخرت ان کا اجر ہوگا. لیکن دنیا میں بھی ہے, کرنا انہیں کیا, ایسی فیملی جو نیک بھی ہے, پارسا بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے. استغفر اللہ 1000 بار, استغفر اللہ, درود پاک کوئی بھی جو پسند ہے 1000 بار. اب انہوں نے یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, اللہ کے وہ نام جو اسم اعظم ہے, جو آصف بن برقیہ تخت لے کے آ گیا تھا, اسی کا عمل تھا. یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. اور میرے کہنے پہ سورۃ توبہ اس کی آخری آیت لقد جاءکم ولی ہے. ہر نماز کے بعد مکین 10 بار کریں, اور کوئی ایک بندہ 110 بار کرے. یقین کریں مجھے اللہ کے ساتھ بہت ہی مان اور دعویٰ ہے کہ جب یہ 41 دن کریں گے ان کی گھر میں آسانی آنی شروع ہو جائے گی, رکاوٹ دور ہو جائے گی. اور ساتھ رزق کے لیے میں انہیں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ جو یا غنی ہو یا مغنی ہو 5 تسبیحاں, یا رزاق ہو یا باسط ہو 5 تسبیحاں. اور سورۃ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت وَمَن یتق اللہ یجعل سے لے کر شیئن قدرہ تک ہر نماز کے بعد 10 بار, اور عشاء کے بعد 110 بار. یہ وہ کمپلیٹ پیکیج ہے. میں نے آج تک جس کو دیا 2 مہینے کے بعد اس کے گھر میں نہ غربت رہی ہے, نہ تنگی رہی, نہ پریشانی رہی. یہ ذکر اذکار کریں, یہ تسبیحات کریں, انشاءاللہ لائف میں آسانی آئے گی. اور اللہ تعالیٰ ان کو, اور دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ صراط مستقیم دے, ایسے لوگ رب سے جڑے رہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ التمش موجود ہے ملتان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سوال ہے کہ جس طرح ہم لوگ بڑے عرصے سے سالوں سے کوئی دعا مانگ رہے ہوں, کوئی اپنی صحت کے لیے مانگ رہے ہوں, رزق کے لیے مانگ رہے ہوں, اور وہ قبول نہ ہو رہی ہو, نہ آپ کا معاملہ چل رہا ہو, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ دعا نہیں صحیح سے مانگتے, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو اس آزمائش کو ہم پاس کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی یہ چیز حل ہوئے؟ ٹھیک ہے سر, ہم اس کا جواب دیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک.